السلام علیکم. جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. دو موضوعات جس کے اوپر بات کریں گے. ایک تو سابق وزیر اعظم عمران خان چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں. وہ آپ ان کو نااہل کہہ سکتے ہیں یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو یونیورسٹی کرائٹیریا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو کرائٹیریا ہے، اس کے اوپر عمران خان پورے نہیں اترے. آج باضابطہ طور کے اوپر آکسفورڈ یونیورسٹی نے اس معاملے کے اوپر ایک اعلامیہ جاری کیا ہے. دوسرا اہم معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر یہ پورٹرے کیا جا رہا تھا کہ عمران خان کو زہر دیا گیا ہے. مبینہ طور کے اوپر یہ الزام سوشل میڈیا کے اوپر لگایا جاتا رہا ہے، لیکن پھر اس معاملے کے اوپر بھی اب صورتحال اس وقت واضح ہوئی جب میڈیکل ٹیم عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ان کے چیک اپ کے لیے گئی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میڈیکل ٹیم کو دیکھ کے عمران خان حیران رہ گئے، اور انہوں نے اس میڈیکل ٹیم سے کیا کہا یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے. تو تفصیلات میں جاتے ہیں. تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے. تو شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے معاملے کے اوپر حکومت نے، یا آپ یوں کہیں کہ جیل انتظامیہ کی جانب سے یہ پابندی لگائی گئی تھی کہ 18 اکتوبر تک کسی بھی قیدی سے کوئی بھی ملاقات نہیں کر سکتا. اس کی ریزننگ یہ بتائی گئی کہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر یہ اقدام اٹھایا جا رہا ہے. اس معاملے پہ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا کہ یہ اگر ہم ایک شخص کے لیے اگر یہ سہولت دیتے ہیں تو یہ پرسن اسپیسیفک ہوگی، یعنی صرف فرد واحد کے لیے یا ایک مخصوص شخص کو یہ سہولت دی گئی اور باقی قیدیوں کو اس سے محروم رکھا گیا. یہ نامناسب ہے. ہاں، 18 اکتوبر کے بعد اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ جو شیڈیول ہوتا ہے اس طرح سے شروع ہو جائے گا کام. پھر اس کے بعد شنگھائی تعاون تنظیم کے اینڈ جب یہ پیک پہ معاملہ تھا، اس وقت یعنی 15 اکتوبر کو پی ٹی آئی نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم ڈی چوک کے اوپر احتجاج کریں گے. اور اس وقت بھی یہ تنقید پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہوئی کہ ایک ایسے وقت میں جب ایک اہم کانفرنس ہونے جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف ایسا کیوں کر رہی ہے. لیکن پھر بعد میں خبر یہ آئی کہ اس احتجاج کی کال کو واپس لینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے ڈیل کی ہے. اور وہ ڈیل کیا تھی کہ عمران خان کو ڈاکٹرز تک رسائی دی جائے. نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بھی اس معاملے کے اوپر بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اس ایشو کو اچھالا گیا. جو عمران خان کی سابقہ اہلیہ صاحبہ ہیں، جمائمہ صاحبہ، ان کی جانب سے بھی ایک ٹویٹ کیا گیا اور اس میں بھی خدشات کا اظہار کیا گیا. ایون یہ بھی کہا گیا کہ بچوں سے ٹیلی فونک بات نہیں کروائی جا رہی. اس معاملے کی حد تک تو یہ بات درست ہے کہ عمران خان کو اس کے بچوں سے جو جیل مینول ہے اس کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو کی سہولت ملنی چاہیے. جب یہ سارا پروسیس چل رہا تھا تو اسی دوران پھر اچانک ایک خبر آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک سیاسی کمیٹی کا اہم اجلاس چل رہا ہے، اور اس اجلاس میں فیصلہ یہ ہوا کہ احتجاج کی کال واپس لی گئی ہے. اور کیوں واپس لی گئی؟ کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان تک عمران خان کو رسائی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جو عمران خان کے ذاتی معالج تھے ان کو تو جیل دروازے سے ہی باہر بھیج دیا گیا، لیکن پیمز ہاسپٹل جو اسلام آباد کا سرکاری ہاسپٹل ہے اس کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ گئے، انہوں نے عمران خان کا میڈیکل چیک اپ کیا. ایک سٹمک اپسیٹ کے حوالے سے خبر سامنے آئی کہ وہ ایشو ان کو ضرور ہے. دوسرا، ایک ان کو سیٹیوں کی جیسے آوازیں کان میں آتی ہیں، اس طرح کا کوئی ایک ایشو ان کو پہلے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہے. اس کے اوپر وہ میڈیسن بھی لے رہے ہیں، وہ بات سامنے آئی. باقی میڈیکلی عمران خان جو ہے ان کے بارے میں یہ میڈیکل رپورٹ ہے کہ وہ درست ہے. اچھا، یہ میڈیکل رپورٹ اگر سرکاری ذرائع سے آتی تو پھر اس کے اوپر بہرحال ایک پولیٹیکل پارٹی یعنی پی ٹی آئی اس کے اوپر اعتراض کر سکتی تھی. تو بیرسٹر گوہر نے اس میڈیکل رپورٹ کو نہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیا ہے، ٹویٹر کے اوپر، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہے.
اور پھر یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو چکا ہے. اچھا جی، ایک انٹرسٹنگ مکالمہ بٹوین میڈیکل ٹیم میں عمران خان کے کیا ہوا. جب کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان کا چیک اپ کرنے کے لیے میڈیکل ٹیم وہاں پہنچی تو عمران خان کافی حیران ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کیوں آئے ہیں، میں نے تو میڈیکل چیک اپ کے لیے کوئی درخواست دی ہی نہیں تھی. تو انہوں نے ایک طرح سے حیرانگی کا اظہار کیا ہے. یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے ڈان انگریزی اخبار میں. اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ اس معاملے کو لے کے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جھگڑے رہے اور ایک طرح سے مس بیہیو کی بھی کچھ انفارمیشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ پی ٹی آئی اندرونی طور کے اوپر اس معاملے کے اوپر جو پروٹیسٹ کی کال دینا اور اس پوری صورتحال کے اوپر جو ہے وہ خاصا پی ٹی آئی کے اپنے اندر جھگڑا رہا ہے. اب آتے ہیں چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی کے معاملے کے اوپر. آکسفورڈ یونیورسٹی میں نے باضابطہ طور کے اوپر اعلامیہ جاری کیا ہے یا پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں انہوں نے 38 کامیاب امیدواروں کی فہرست جاری کی ہے. ان 38 امیدواروں میں عمران خان کا کہیں کوئی نام نہیں ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی نے یہ ریزننگ بتائی ہے کہ ہم نے جو یونیورسٹی کا کرائٹیریا ہے چانسلر کے انتخابات کے لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے تمام امیدواروں کو جانچا، ان کو پرکھا اور پھر اس کے بعد یہ 38 یا 38 امیدواروں کی فہرست جاری کی ہے. یہ 38 جو امیدوار ہیں یہ 2 مرحلوں میں ان کے انتخاب ہوں گے. پہلا انتخاب جو ہے وہ 28 اکتوبر کو ہوگا اور اس میں جو سب سے زیادہ ووٹ لینے والے 5 امیدوار ہیں وہ پھر سیکنڈ راؤنڈ میں جائیں گے اور سیکنڈ راؤنڈ کا جو انتخاب ہے وہ 18 نومبر کو ہوگا. یہ معاملہ اہم اس لیے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس معاملے کے اوپر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہوتی رہی ہیں کہ عمران خان چانسلر مقرر ہو رہے ہیں اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس معاملے پہ انٹرنیشنلی لابنگ کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں. بڑی بڑی مہنگی فرمز ہائر کی گئی، اس کے اوپر بڑا پیسہ لگا اور کوشش کی گئی کہ عمران خان جو ہے وہ اس انتخاب میں حصہ لے سکیں، لیکن کرائٹیریے پہ ہی پورا نہیں اترے. ڈسکوالیفیکیشن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یا بہرحال یونیورسٹی کا اپنا کرائٹیریا ہے، اس کے تحت انہوں نے جو لسٹ جاری کی ہے اس میں عمران خان باہر ہو گئے اور اس معاملے کے اوپر اب جو ہے وہ جو 38 امیدوار ہیں انہی کے درمیان ہی الیکشن جو ہے وہ ہوگا. دوسری اہم بات اس معاملے پہ کہ یہ کس طرح سے اس پہ جو ہے وہ اخراجات ہوتے رہے ہیں لابنگ کے لیے، اس کے اوپر ایک خبر اور بھی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ ایک معروف قانونی فرم ہے اس نے بھی ایک رائے دی ہے اور اس نے یہ کہا کہ عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے ضوابط کے مطابق چانسلرشپ کے اہل نہیں ہیں. اور اس پہ یہ بھی کہا گیا کہ آکسفورڈ نے بانی پی ٹی آئی کے چانسلر کا انتخاب لڑنے پر قانونی رائے طلب کی تھی. آکسفورڈ یونیورسٹی نے عمران خان کی اہلیت پر رائے کے لیے میٹرکس چیمبر سے رابطہ کیا تھا اور پھر اس کے بعد اس تجزیے میں یہ کہا گیا کہ بطور ٹرسٹی خدمات سر انجام دینے والوں سے شفافیت اور ایمانداری کی توقع کی جاتی ہے. عمران خان کے تناظر میں یہ سوالات اٹھے ہیں، کیا وہ ان تقاضوں پر پورا اترتے ہیں؟ چانسلر سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ آکسفورڈ کے عالمی مفادات کی نمائندگی اور اقدار برقرار رکھے. چانسلر سے یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ وہ یہ عہدہ سنبھال کر سیاسی منصب لینے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، یعنی کوئی بھی پولیٹیکل اس کے پاس جو ہے وہ کوئی منصب نہ ہو. اور پھر اسی معاملے کے اوپر پھر ایک خبر یہ بھی آئی کہ اس پوری صورتحال میں جو ہے وہ زلفی بخاری صاحب نے بھی کافی کوششیں کیں اور یہ بہرحال ایک لابنگ فرم ہے جس نے اپنا اوپینین دیا تھا اور پھر اس کے بعد اب یہ واضح ہوا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرف سے کہ عمران خان نااہل ہو گئے ہیں، ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے الیکشن کے لیے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.